الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الامین الحبیب الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی اور پہلا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا معنی ہوتا ہے گانٹھ، جسے پنجابی میں ہم گڈھ کہتے ہیں۔ گانٹھ جب کسی چیز کو مار دی جائے تو وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ جو بات دل کی گہرائیوں میں پختگی سے اتاری جائے، یاد رکھی جائے اور مانی جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدہ توحید کا معنی ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، اور اس بات کو دل کی گہرائیوں تک اتار لینا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ جس جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے سورہ اخلاص میں ذکر فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ فرما دیں هو اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم ڈسکس کرتے ہو۔ ہر قوم جس الہ کے بارے میں سوچتی ہے کہ الہ کون ہے، وہ اللہ ہے اور احد ہے۔ احد کا معنی ہے ایک، لیکن فرق ہے، یہ میری 5 انگلیاں ہیں، ان میں سے ہر انگلی الگ ایک انگلی ہے۔ پہلی الگ ایک انگلی ہے، دوسری الگ ایک ہے، تیسری الگ ایک ہے۔ عربی زبان میں واحد کا معنی ہے ایک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اس انداز میں کھڑا کر کے بیان کیا، یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، کہہ دو کہ تمہارا اللہ ایک ہے، ایک نہیں کہا، احد کہا۔ فرق یہ ہے احد بھی ایک ہوتا ہے، واحد بھی ایک ہوتا ہے، لیکن واحد جیسا میں نے عرض کیا یہ ایک انگلی ہے۔ اصبع واحد ایک انگلی، پھر اصبع واحد ایک انگلی۔ واحد اس ایک کو کہا جاتا ہے جس جیسا کوئی دوسرا اور ہوتا ہے، لیکن احد وہ ایک ہوتا ہے جس جیسا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کائنات کے انسانوں کو کھول کر بیان کر دو کہ اللہ ایسا ایک ہے جس جیسا اور کوئی نہیں۔ سارے بولیں احد کا کیا معنی ہے؟ ایسا ایک جس جیسا اور کوئی نہیں، یہ ہے احد کا معنی۔ گویا دوسرے لفظوں میں
ہم جو کہتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اسی الہ کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایک ماننا کہ اس جیسا اور کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کا کوئی سہیم نہیں۔ سہیم کا معنی ہوتا ہے حصے دار، ساجی۔ وہ ایسا ایک ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے، جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے، نہ جس کے پلے کا کوئی اور ہے۔ تو توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ایک ماننا کہ پھر اس جیسا اور کسی کو ایک نہ مانا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک جاننا اور صفات میں بھی ایک جاننا۔ اللہ کی ذات اپنے ہونے میں ایک ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، یہ سارا کائنات، ساری کائنات بھی ہے، یہ سب چیزوں کا وجود ہے، ہماری ذات ہے، ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے ہونے میں فرق ہے۔ اللہ کے بارے میں چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہے اور وحدہ، بولیے، وہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر اینگل سے، ہر زاویہ سے ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تو عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ہے ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی صفات، ایک اللہ کے افعال۔ تو ان ساری باتوں میں اللہ کو ذات میں وحدہ لا شریک جاننا، اللہ کو صفات میں وحدہ لا شریک جاننا، اللہ کو اپنے علم میں، قدرت میں، ان تمام چیزوں میں وحدہ لا شریک جاننا، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا ذات میں، ذات تو ہماری بھی ہے، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہے، سارا جہان بھی ہے، لیکن فرق ہے ہم سارے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے عالم، جس کی جمع ہے عالمین۔ عالمین جمع ہے، واحد ہے عالم، اور عالم کا معنی ہے دنیا، جہان، اور عربی اصطلاح میں عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، خواہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، یعنی جہان اور دنیا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں ذات میں اللہ تعالی کیسے وحدہ لا شریک ہم نے ماننا ہے۔ اب ذات تو سارے جہانوں کی بھی ہے، سارے جہان موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے، لیکن ذات میں فرق یہ ہے کہ اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ مستقل بالذات ہے، اللہ خود ہے۔ مستقل بالذات کا معنی ہوتا ہے جو ذاتی طور پر خود موجود ہے۔ اللہ تعالی مستقل بالذات ہے، خود ہے، اور اللہ کا ہونا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جہان مخلوق ہیں، مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی، اس لیے سارا جہان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ سارے جہان کا ہونا ممکن ہے، جہان ہوتا نہ ہوتا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اللہ کا ہونا ضروری ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود۔ کیا کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود، جس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسی ذات کا ہونا واجب اور ضروری ہے جو سب کو بنانے والا ہے،
ہے، جو سب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں بنیادی یہ باتیں یاد رکھیں، اللہ مستقل بالذات ہے۔ مستقل بالذات کا کیا معنی؟ وہ اپنے ذاتی طور پر خود ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے، باقی سب بنے ہوئے ہیں، باقی سب کے بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں مستقل ہے، خود ہے، اور اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی اس کی انتہا نہیں، کوئی اس کی حد نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے توحید فی الذات۔ اللہ کی ذات میں عقیدہ توحید رکھنا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی جیسا کسی کو نہ مانیں۔ اب پہلی چیز آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک قرار دینا، اور وہ ہے توحید۔ اور توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ کو ذات میں بھی وحدہ لا شریک جاننا، اور توحید فی الصفات یہ ہے اللہ کو صفات میں بھی ایسا ایک جاننا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ مستقل بالذات ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حدیں نہیں، ان تمام چیزوں سے وہ بالا تر ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات مستقل ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی مستقل ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ضروری ہے، ان کی کوئی حد نہیں، ان کی کوئی ابتدا نہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بے انتہا ہیں۔ اللہ کی صفت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اللہ کی صفت ذاتی ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی سے کوئی چیز صفت لی نہیں، جیسے اس کی ذات ذاتی ہے، مستقل بالذات ہے، ایسی اللہ کی صفات بھی مستقل ہیں، اس کی اپنی ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں۔ تو توحید کا پھر معنی سنیں، اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک جاننا کہ وہ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ یہ ہے توحید، اس کو صفات میں، اس کو افعال میں۔ افعال میں اللہ کی توحید یہ ہے کہ جیسے کام اللہ کر سکتا ہے ایسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ ارادہ فرماتا ہے، کن کہتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان افعال میں بھی لا شریک ہے، اس طرح اور کوئی نہیں کہ جو وہ چاہے کر لے، اس طرح نہیں، بلکہ پہلے اللہ چاہتا ہے پھر مخلوق کچھ کرتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، تبھی چاہتے ہو جب اللہ چاہتا ہے۔ تو حقیقت میں وہی قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک جانا جائے، تمام نفع، تمام نقصان، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام تصرفات کا مالک اللہ ہے، تمام ارادہ اختیار کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ ان تمام صفات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی توحید ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفتیں کسی اور کی نہیں ہیں، اللہ جیسا علم کسی اور کا نہیں ہے، اللہ جیسی قدرت کسی اور کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے افعال کسی اور کے نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی یعنی صفات میں توحید ہے۔ اب توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کو اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اسے قادر مطلق ماننا، اسے خالق مطلق ماننا، اسے عالم مطلق ماننا، اس کی ہاں
ہاں ساری پاورز ہم نے تسلیم کی، اس لیے وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ وہی منبع ہے تمام اختیارات کا، تمام قوتوں کا، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ چونکہ ذات اور صفات میں ایک ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ عبادت میں بھی اسے ایک سمجھا جائے۔ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل سے شہادت کے لائق، اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، آپ پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں، کوئی مالک مطلق نہیں، مالک مطلق بھی اللہ، قادر مطلق بھی اللہ، اور تمام اپنی قوتوں میں مختار مطلق بھی اللہ کی ذات، اور یہ تمام قوتیں، تمام چیزیں اسی کی ہیں، اور وہی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک ہے۔ اس لیے یہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اور اس کے حق کے عبادت میں وحدہ لا شریک سمجھنا، ان باتوں میں کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب توحید کا یہ قرآن کریم میں چونکہ بہت تفصیل سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اس پر چند آیات میں نے لکھی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، تو یہ توحید سمجھنے کے بعد اب الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ نے ضدیں دنیا میں اسی لیے بنائی کہ ایک چیز کی پہچان ہو۔ اللہ نے ظلمت اس لیے بنائی کہ نور کی، روشنی کی پہچان ہو۔ اللہ نے بیماری اس لیے بنائی کہ صحت کی قدر ہو۔ اللہ نے دن بنایا، اللہ نے رات بنائی، یہ ساری چیزیں، اللہ نے ٹھنڈک بنائی، گرمی بنائی، یہ ساری ضدیں، ان کے بنانے میں جو ہزاروں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چیزیں اپنے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کہے نور کیا ہے تو ہم کہیں گے جی نور ظلمت کی ضد ہے، ظلمت اندھیرا ہے، اندھیرا ظلمت ہے، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مد مقابل ہیں، ازداد ہیں آپس میں۔ اسی طرح عقیدہ توحید اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک کا معنی ہے شریک بنانا، ساجی بنانا، حصے دار بنانا، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کے تقاضاہائے الوہیت میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار سمجھنا، یہ شرک قرار پائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خود بخود مستقل ہے، اس کو اللہ نہیں بنانے والا، یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کہ مجوسیوں کے عقیدے میں دو خدا ہیں، انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود ہیں، انہیں بنانے والا کوئی نہیں، اب یہ شرک ہوگا، اب یہ کفر ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدہ اسلام یہ ہے کہ خود بخود مستقل بذات کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ مستقل بذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستقل بذات ماننا کہ وہ خود بخود ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور جب شرک ہوگا توحید ختم ہو جائے گی اور عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ اب جو صفتیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں وہ کسی اور کے اندر ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا
اللہ تعالی حی ہے، اللہ تعالی قیوم ہے، اللہ تعالی وہاب ہے، اللہ تعالی سمیع ہے، اللہ تعالی بصیر ہے، اللہ تعالی زندہ ہے، اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ تعالی قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ لیکن اب یہی صفات بعض یہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ ہے اگر وہی صفت کسی اور میں مانی جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ٹرم ہے، وہی صفت اللہ جیسی کسی اور میں مانی جائے تو شرک ہو جائے گی، لیکن اللہ جیسی نہ مانی جائے بلکہ یہ مانا جائے کہ اللہ کی صفت اپنی ہے اور مخلوق کی صفت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں، مخلوق کی صفتیں محدود ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا انہو هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اب لفظ سمیع اللہ کے لیے بھی آیا، بندے کے لیے بھی آیا، بصیر لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، انسانوں کے لیے بھی آیا۔ کیا فوراً ہم کہیں گے کہ شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا قرآن کریم اس بات کا ذکر نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آیا انہو رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے مہربان، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور میرے نبی ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، شرک یہ ہے کہ کوئی صفت غیر خدا میں اس طرح مانی جائے جس طرح اللہ میں مانتے ہیں تو پھر شرک ہوگا، اور اگر اس طرح نہ مانی جائے بلکہ فرق کیا جائے تو پھر شرک نہیں ہوگا بلکہ عین اسلام ہوگا، اور اسلام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ بھی سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اب آپ فرمائیں میں جو بول رہا ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ بھی میری بات سن رہا ہے، اللہ ہماری بات سنتا ہے، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کیا شرک ہو گیا؟ نہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، خود ہے، اس کو کوئی سمیع بنانے والا نہیں ہے، ہمیں سماعت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی سماعت ذاتی ہے، ہماری سماعت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب کلیئر ہو گیا کہ اللہ سمیع، بصیر، حی، قیوم اپنی صفتوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، اسی طرح اللہ کی صفتوں کی کوئی حد نہیں۔ آپ میں سنتے ہیں، ہمارے سننے کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر اگر کوئی آدمی ہو ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے لیے حدیں ہیں؟ اللہ کے لیے حدیں نہیں ہیں، اللہ کی سماعت کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری سماعت ہو سکتا ہے آج ایک بندہ سنتا ہے کل بہرا ہو جائے، نہ سنے۔ ہماری صفتیں زوال پذیر ہیں، ہماری صفتیں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے وہ سننے والا ہے، ہمیشہ سننے والا رہے گا، اس کے سننے کی کوئی حد نہیں، ہمارے سننے کی حد ہے، ہم سنتے ہیں اس کی عطا سے سنتے ہیں، وہ سنتا ہے، ذاتی طور پر سنتا ہے۔ تو جب یہ بنیادی چیزیں سمجھ لی جائیں تو شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج بعض اوقات جو اہل سنت پر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ اہل سنت جی انبیاء کرام میں اللہ کی صفتیں مانتے ہیں، تو ہم بعض صفتیں مانتے ہیں جو اللہ نے خود ذکر کی۔ رؤوف اللہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کریم کے لیے رؤوف کا لفظ ذکر کیا۔ اللہ رحیم ہے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم، اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے۔ جبریل امین کے بارے میں بھی آیا قرآن کریم میں، انہو لقول رسول کریم، یہ ایک کریم کرامت والے فرشتے کا قول ہے جو وہ حضور کے پاس لایا۔ تو شرک اس لیے نہیں ہے کہ مخلوق میں یہ صفتیں ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کے دینے سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، وقتی طور پر مانتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں مانتے۔ جبکہ اللہ کی صفتیں چند فرق ہیں، کیا یہ فرق ذہن میں رکھیں، موٹی موٹی باتیں، آسان باتیں۔ اللہ کی صفتیں بولے ذاتی ہیں، اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، مخلوق کی صفتیں عطائی ہیں، مخلوق کو عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی صفتیں ہمیشہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ بندے کی صفت آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، آج سماعت ہے کل بندے کی سماعت نہ ہو، آج بصارت ہے کل اس کی نگاہیں متاثر ہو جائیں، بصارت نہ جائے یا فوت ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مخلوق ایک وقت کے لیے زندہ رہتی ہے، پھر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پھر ایک وقت آئے گا اللہ کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی توحید ہم مانتے ہیں، اور اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ اللہ کی ذات دائمی، ابدی، ازلی، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ بندوں کی صفتیں فانی ہیں، عارضی ہیں، معدود ہیں۔ اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں۔ جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی جائیں پھر شرک نہیں ہوتا، پھر بلکہ یہ اللہ کی عطا کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود علم عطا کیا۔ مثلا اللہ علیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم نے کئی مقام پر فرمایا انہو علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ بندے میرے علم والے ہیں، ان میرے بندوں میں علم والے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو علیم ہوگا، علم والا ہوگا۔ اب کیا اللہ بھی علیم ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی علیم ہے تو شرک ہو گیا؟ نہیں، وہ ذات میں علیم ہے اور یہ اللہ کی عطا سے علیم ہیں۔ اللہ نے انہیں صفتیں دی ہیں، اس لیے شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر ان باتوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم الہ ہے، اور الہ واحد ہے، احد ہے، وہ ایک ایسا ہے بولیے جس جیسا اور کوئی نہیں، کسی جہت، کسی اینگل، کسی زاویہ، کسی پہلو سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے اور نہ کوئی مانتا ہے۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اتنی نکھار کر بیان کر دی کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی سوائے اللہ کے کسی کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، کسی کی خدائی کا قائل نہیں ہے۔ خالق مالک صرف اللہ رب العالمین کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ اے لوگو اب مجھے تم پر یہ ڈر نہیں کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے۔ گویا توحید کو اتنا نکھار کر حضور نے بیان کر دیا کہ اب اس سلسلہ میں آپ کی ذات کریم صحابہ کرام سے مطمئن ہو چکی تھی۔ لیکن برادران اسلام چونکہ جہالت بھی ہوتی ہے، بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ شریعت سے آگاہ نہیں ہوتے، اس لیے یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یاد رکھیں عقیدہ توحید نجات کا باعث ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر فرق آ جائے نجات متاثر ہو جائے گی۔ اور شرک جو ہے یہ تو وہ گناہ ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کا شریک بنانا، اللہ کا ساجی بنانا، یا اللہ رب العالمین کی خدائی میں کسی کو حصے دار بنانا، یہ وہ شرک ہے جو کہ فرمایا اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف
فرمائے مالک ہے، لیکن خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے بچنا چاہیے اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے اپنے دل میں جاں گزی کرنا چاہیے۔ مقام الوہیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ غایت درجہ عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی اللہ کی بارگاہ میں تذلل، خشوع، عاجزی اور اپنی مسکینی حد تک پیش کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں، شرک جو ہے نا، شرک وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مد مقابل بنانا۔ شرک بھی جائز نہیں رہا، شرک کسی صورت میں جائز نہیں رہا، ابتدائے اول سے لے کر آج تک اور آخر تک شرک ہر حال میں شرک ہے، ہر جگہ شرک ہے، ہر کیفیت میں شرک ہے۔ اس لیے شرک کی کبھی اجازت کسی حالت میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بارگاہ میں نیاز مندی، اپنی عاجزی، اپنی تذلل، اپنی ذلت پیش کی جائے، اسی کی بارگاہ میں انسان جھکے اور اسی کو الہ حقیقی، الہ یعنی سچا الہ، معبود حقیقی سمجھ تو اس کی عبادت کرے۔ اور اسی لیے چونکہ ہم اب عبادت کرتے ہیں، عبادت ہر اطاعت عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عبادت کا ایک عام مفہوم ہے کہ ہر اطاعت عبادت ہے، جو بھی آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، لیکن پھر اس میں فرق ہے۔ عبادت معبود سمجھ کر اطاعت کرنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ معبود سمجھ کر کسی کی اطاعت جب کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا اور یہ کفر ہوگا۔ بہرحال عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کی کرنی چاہیے۔ اور چونکہ عبادت کا معنی ہے عاجزی، اور سجدہ ایک عاجزی کی اعلیٰ صورت ہے کہ بندہ سجدے میں اپنی جبین، اپنا ناک، اپنا سر خاک آلود کر دیتا ہے اور اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے سجدہ حضور کی شریعت میں منع کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، سجدہ خود شرک نہیں ہے، سجدہ خود شرک نہیں ہے۔ سجدہ کی دو قسمیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ منع ہے۔ عبادت کا سجدہ کبھی روا نہیں رہا۔ عبادت معبود سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا یہ کبھی جائز نہیں رہا، لیکن کسی کو قابل احترام سمجھ کر سجدہ کرنا، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ جیسے اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ اب پتہ چلا مطلق سجدہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر پہلی امتوں میں سجدے کی اجازت تھی تو پتہ چلا وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ احترام تھا، وہ سجدہ ادب تھا جو ان امتوں میں جائز تھا۔ لیکن ہمارے آقا چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب حضور کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ آپ نے چونکہ اسلام کو مکمل کرنا تھا اور سب سے اہم پوائنٹ اللہ کی عبادت، الوہیت اور بندگی کا تھا، اس لیے نبی کریم نے سجدہ تعظیمی کو بھی اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا، منع قرار دے دیا۔ چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور سجدے کے ذریعے تعظیم اور غایت انتہا عاجزی ہوتی تھی، وہ حضور نے منع کر دی۔ فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہم بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کی قومیں انہیں سجدہ کرتی ہیں، حضور جیسا باکمال انسان تو ہم نے دیکھا نہیں، کیا اجازت ہے ہم آپ کو سجدہ کر لیں؟
لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اب سجدہ نہیں ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ مرد کو سجدہ کیا کرے، تو حضور نے سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ کیوں؟ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ انتہا درجے کی عاجزی ہے۔ یہ پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے جائز رہا، لیکن ابھی چونکہ رسول اللہ نے آنا تھا اس لیے یہ باقی رہا، لیکن حضور نے آ کر اسے حرام قرار دے دیا، فرمایا اب سجدہ نہیں ہوگا۔ تو جب رسول اللہ کی ذات کو سجدہ نہیں ہے تو حضور کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب زندہ کو سجدہ نہیں ہے تو قبر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس کا عقائد اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں بیسیکلی یہ بات ہے کہ سجدہ آج حرام ہے، اور سجدہ کرنا کسی آدمی کو، کسی دوسرے کو، کسی قبر کو، کسی تعظیم والی جگہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں توجہ فرمائیں، سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا نا، جیسا میں نے کیا یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، پہلے یہ سجدہ جائز رہا، کیونکہ یہ تعظیم ہے اور یہ انتہا درجے کی ظاہری تعظیم ہے۔ پہلی امتوں میں یہ رہا، لیکن سجدہ منع کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ تعظیم منع نہیں کی گئی۔ اگر تعظیم بھی عبادت ہی قرار پاتی، ہر تعظیم عبادت قرار پاتی، جیسے اگر آج کوئی آدمی باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں شرک ہو رہا ہے، جی ہاتھ باندھنا تو نماز میں ہے، لہٰذا یہ باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یا کسی کے آنے پر کھڑے ہو جائیں تو چہروں پر عجیب تیور بدل جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تعظیم ہو رہی ہے۔ تو آج بعض طبقات غلو کرتے ہوئے عقیدہ توحید کی غلط تعبیر کرتے ہوئے ہر تعظیم کو عبادت قرار دیتے ہیں اور شرک قرار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ سجدہ انتہا درجے کی تعظیم تھی۔ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، ہمارے آقا کریم نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تعظیم جو ہے وہ جائز ہے، ادب جائز ہے، احترام جائز ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ ظاہری تقوی نہیں، یہ حقیقی تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قربانی کے جانور، قربانی کے جانوروں سے کام نہیں لینا چاہیے، قربانی کے جانوروں پر سواری نہ کرے اگر ضرورت نہ ہو، قربانی کے جانور اگر خریدا ہے تو اس کا دودھ دو کر صدقہ کرے، ذاتی استعمال میں نہ لائے، یہ احترام ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے اور یہ دلوں کی تعظیم ہے۔ تو وہ یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کی اور اپنی نشانیوں کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ، ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، ہم نے اپنے محبوب کو مبشر بنایا، اس لیے تاکہ اے لوگو تم میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ اور میرے محبوب کی تعظیم و توقیر بھی کرو۔ تو تعظیم و توقیر یہ شرک نہیں ہے، تعظیم و توقیر منع نہیں ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض جاہل لوگ تعظیم کرتے ہوئے اتنے جھک جاتے ہیں کہ اس سے رکوع کا شائبہ پڑتا ہے یا سجدے کا، وہ منع ہے۔ اب مثلا ہاتھ چومنے جائز ہے، لیکن ہاتھ چومتے چومتے سجدے کی کیفیت اگر بن جائے، پاؤں چومنا جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
السلام کی بارگاہ میں وفد آیا، انہوں نے حضور کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، حضور نے منع نہیں کیا، لیکن اگر یہ کیفیات سجدے سے ملتی جلتی بن جائیں تو پھر منع کیا گیا، اس لیے اسے بھی حرام یعنی شرک نہیں قرار دیا گیا، اسے مکروہ کہا گیا، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ سجدے کے قریب یا رکوع کے قریب حالت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اتنا زیادہ نہ جھکو جس سے یہ شائبہ ہو کہ یہ سجدے میں جا رہا ہے، چونکہ سجدہ منع ہے لہذا سجدے کی کیفیات تک جھکنا تعظیم کرنا وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ دل سے تعظیم کرنا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، یہ سارے بندے کی عادات ہے۔ مثلا بعض اوقات ایک آدمی کہنے لگا جی ہاتھ باندھ کر آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو ہاتھ تو نماز میں آپ باندھتے ہیں، تو سلام میں اگر آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ عبادت کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو زیادہ پنچ ہوتا ہے تو آپ ہاتھ کھول کر سلام پڑھ لیا کریں۔ اب جب آپ ہاتھ کھول کر سلام پڑھیں گے تو شرک کا شائبہ نہیں ہوگا، باقی نہ ہاتھ باندھنا شرک ہے نہ ہاتھ کھولنا شرک ہے۔ شرک اس وقت ہے کوئی بھی حرکت جب کسی کو معبود سمجھ کر کی جائے، اور معبود سمجھ کر کی جائے تعظیم، یہ شرک ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر معبود نہیں سمجھتا، اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اللہ کا پیارا کس کو سمجھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ تعظیم اسلام میں روا رکھی گئی ہے، جائز رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے تعظیم اور عبادت میں فرق نہ کرنا یہ بھی عقیدہ توحید کے نام پر وہ سینہ زوری ہے جو آج امت پر مسلط کی جا رہی ہے۔ جیسے بعض جاہل لوگ ایسے معمولات کرتے ہیں جن سے شائبہ شرک ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ فی نفسی وہ شرک نہیں ہوتے لیکن شرک کا شائبہ ہوتا ہے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ذات میں صفات میں ایک ماننا، اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ جیسا پہلے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو وہ علم محیط ہے، تو ایسا علم کسی غیر کے لیے ماننا جائز نہیں ہے۔ ایسا علم ہر وقت ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، یہ علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ باقی اللہ کی ساری مخلوق کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن اس میں الگ بات ہے کہ عام بندے کو علم الگ عطا کیا جاتا ہے، محبوبوں کو علم الگ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کو علم الگ عطا کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، واپس آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، بہرحال میں اس بارے میں اپنا شکوہ اپنے رب سے ہی کروں گا، اور فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ کی بارگاہ سے بعض وہ علم دیے گئے ہیں جو تمہیں نہیں دیے گئے۔ اب وہ علم اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچے اور پہچان ہو گئی کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے، بھائی عاجز آ گئے، تو بھائیوں نے وہاں قمیص مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص اپنی بھائیوں کو دی، اور ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا انک فی دلالک القدیم، آپ تو یوسف کی پرانی محبت میں ہیں، کہاں یوسف کی خوشبوئیں۔ لیکن جب قاصد وہی قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے بیٹوں کو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ تو یہ علم کی درجہ بندی ہے، عام مخلوق کا علم اور ہوتا ہے، نبیوں کا علم اور ہوتا ہے، اور اب یہ بات بھی شریک کر لی گئی کہ نبیوں کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ جی غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے اندر کوئی کلام نہیں کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہی ہیں، اللہ کے بغیر اور
کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیں کہ غیب اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایسی جتنی آیتیں ہیں جن میں ہے کہ اللہ کے پاس غیب ہے، ان میں وہی تفریق ہے کہ اللہ کے پاس غیب ذاتی طور پر ہے، اور نبیوں کے پاس غیب کی چیزوں کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہوتا ہے، اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ نبی کے پاس بالکل ہی غیب کی کوئی خبر نہیں، غیب کی کوئی چیز نہیں، تو نبی کیسے ہوگا؟ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ کس چیز کی خبر دینے والا؟ قبر کی، قیامت کی، آخرت کی، اللہ کی۔ اور یہ ساری چیزیں غیب ہیں ہماری نظروں سے۔ کیا ہم نے قبر دیکھی ہے؟ کیا ہم نے پل صراط دیکھا ہے؟ کیا ہم نے حوض کوثر دیکھا ہے؟ کیا ہم نے قیامت دیکھی ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے، اس لیے ایمان ہے کہ نبی کریم نے، اور یہ ایمان کی شرطیں ہیں، اور اللہ نے یہ چیزیں اپنے محبوب کو دکھائیں، تو اس لیے نبیوں کے پاس جو غیب ہوتا ہے وہ غیب نہیں جو اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کا خاصہ ایک خاص علم ہے جو وہ کسی اور پر ظاہر نہیں فرماتا، اس کی حکمت ہے، لیکن اپنے نبیوں کو جو علم دیا، اسی لیے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اور اپنے نبیوں اور اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا کسی کو مگر رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے۔ اور واضح بات ہے سارے اللہ کے رسول چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے آقا ان سارے چنے ہوئے اللہ کے نبیوں کے سردار ہیں، لہذا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی ایک بات یہ توجہ سے سمجھیں، اس پر جو نبیوں کے علم غیب کے منکر ہیں انہیں بھی اس پر کوئی کلام نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہیں، غیب کی اطلاع ہے، نبیوں کے پاس غیب کی چیزوں کا علم ہے، لیکن اسے علم غیب نہیں کہنا چاہیے۔ علم غیب بس اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، اس میں علماء نے اختلاف کیا، اسے اخبار غیب کہیں، انباء غیب کہیں، اطلاع غیب کہیں، ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن کیا علم غیب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں جی علم غیب آپ کہیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم نے کہا شرک اس لیے نہیں ہوگا، ہمارا بالکل واضح عقیدہ ہے کہ انبیاء کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، اس کو دینے والا کوئی نہیں، اس لیے شرک کی جڑ تو ختم ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے علم غیب کی کوئی حدیں نہیں، نبیوں کے علم غیب کی حدیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب عربی میں لکھی تھی الدولۃ المکیہ، یہ عربی میں کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت جب گئے نا حرمین شریفین، آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک کے علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو آپ نے 8 گھنٹوں میں یہ عربی میں کتاب مرتب کی۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، ماہر تھے، آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا، اور بالکل یہ صراحت حضور ضیاء الامت نے بھی کی کہ تمام مخلوق نبیوں سمیت مل کر بھی ان کے علم کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اتنی بھی نہیں کہ ایک بے پناہ سمندر ہو اور اس سمندر سے ایک چڑیا آ کر چونچ بھرے، تھوڑا سا پانی چونچ میں لے، تو پوس بے کنار سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے منہ میں جو ایک قطرہ پانی کا آیا، اس قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے نبیوں کے مخلوق کے علم کو، وہ بھی اللہ کے علم سے نسبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مخلوق کا علم فانی ہے، اللہ کا علم باقی ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا علم اللہ کا اپنا ہے۔ جب اتنے واضح فرق موجود ہیں، پھر شرک کا امت کے بارے میں بدگمانی کرنا اور امت پر شرک کے فتوے لگانا یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ لیکن
ہمیں بھی چاہیے اسی طرح، چونکہ تمام نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ قرآن کریم میں بارہ فرمایا گیا کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب سوال، ہم بھی تو سمجھتے ہیں نا، مثلا یہ بات عام کی جاتی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ایک گستاخ نے یہی آیت پڑھی، اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہنے لگا لا املک لنفسی ضرًا ولا نفع، نہیں ہوں میں مالک اپنی ذات کے لیے نقصان کا اور نفع کا۔ میں نے کہا آگے پڑھو، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ تو میں نے کہا اللہ نے استثناء کی ہے نا، مثلا آپ سب کے پاس علم ہے تھوڑا بہت، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی ہے جو مجھے اللہ نے دیا، کیا اس کا یہ مطلب ہے آپ بے علم ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے؟ یہ عجیب منطق ہے کہ اللہ کے ساتھ استثناء موجود ہے پھر بھی نہیں مانتے۔ اس کا پتہ چلا کہ مالک اللہ ہے، لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنا نبی نفع اپنا بھی کر سکتا ہے، دوسروں کا بھی کر سکتا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کل سفارش کر سکے؟ قیامت کے میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، ہر ایک کے حواس باختہ ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، الا باذنہ، مگر جسے اللہ اذن دے دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو پہلے شفاعت کی نفی کی گئی، پھر شفاعت کو ثابت کیا گیا اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ بات آپ بھی یاد رکھیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بولیے، سارے بولنے کون ہے؟ اللہ۔ نبی یا ولی یا کوئی دوسرے کو جو نفع پہنچاتا ہے وہ نفع کا مالک نہیں ہے، وہ نفع کا باعث ہوتا ہے۔ باعث کا معنی ہوتا ہے سبب، بولیے کیا؟ سبب، وہ سبب بنتا ہے، اور نفع پہنچانے کا سبب کسی کو کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ آپ ایک دوائی لیتے ہیں، آپ کا کیا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ دوائی مجھے نفع دے گی، میرا سر درد ٹھیک ہوگا، لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دوائی خود نفع نہیں دینے والی، اسے نفع دینے والی بنانے والا اللہ ہے، اصل نفع کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو نفع کا سبب بنایا، وسیلہ بنایا۔ اسی طرح ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبوبان خدا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہمیں مدد روحانی دیتے ہیں یا ہمارا کوئی نفع کرتے ہیں، فائدہ کرتے ہیں، اس میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حقیقت میں نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ، لیکن یہ اس نفع اور نقصان کا اللہ نے سبب بنا دیا، اپنے محبوبوں کو وسیلہ بنا دیا، اس لیے وسیلہ ہی سمجھنا چاہیے، وسیلے سے آگے انہیں یہ سمجھنا کہ اب ان کا کنٹرول ہے اللہ کا کنٹرول نہیں، یہ غلط ہے۔ بعض جاہل لوگ اس میں غلو کرتے ہیں جس وجہ سے امت میں انتشار ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیں کہ نفع نقصان کا اصل میں مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ نے نبیوں ولیوں یا اسباب کو جو سبب بنایا ہے تو وہ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے یہ سارے وسیلے ہیں، یہ اسباب ہیں، اور وسیلہ تو خود اللہ نے آپ ان کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شریعت میں علاج جائز نہیں ہے؟ بیماری آئے تو علاج جائز ہے، تو اس کو خود وسیلہ بنانے کی اجازت دی گئی۔ اس لیے لیکن اس سلسلہ میں بعض اوقات لوگ جہالت کی وجہ سے غلو کرتے ہیں، غلو سے بچنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں جو آپ باتیں سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے جملے بعض بولتے ہیں ان میں اشتباہ پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، اللہ تعالیٰ اور پائنتن پاک تمہیں بیٹا دے، اب یہ جملہ غلط ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اللہ پائنتن پاک کی برکت سے آپ کو بیٹا دے، اللہ فلاں کی برکت سے آپ کو بیٹا دے، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کرنے سے اشتباہ آتا ہے، ایک مشابہت آتی ہے، ان سے بچنا
چاہیے۔ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، جو اصلاح کے قابل باتیں ہیں وہ کرنا لازم ہے۔ ہمارے پاس دیہاتی بندے جب منت مانتے ہیں، حقیقت میں منت نظر صرف اللہ کے لیے ماننی چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر کسی کے لیے ماننی جائز نہیں ہے، شریعت میں یہی مسئلہ ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر شرعی، ایک نظر عرفی۔ نظر شرعی یہ ہے کہ بندہ ایک نظر مانتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو صحت ہوئی تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ اب یہ نظر شرعی ہے، اللہ بیٹے کو صحت دے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے 10 روزے رکھے۔ اور نظر عرفی یہ ہے، عرفی میں نا عام جو چلتی ہے وہ یہ، اگر اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دی تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر سلام کرنے جاؤں گا۔ تو اب اس کے اندر شائبہ آ گیا کہ نظر تو اللہ کے لیے، اور یہ آدمی نظر میں اس چیز کو ایڈ کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بنیادی بات یاد رکھیں کہ نظر بھی صرف اللہ کے لیے ماننی چاہیے، لیکن کسی نیک عمل کو سبب بنائیں کہ میں یہ نیک کام کروں گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا دے دے، میری یہ مشکل حل کر دے۔ اس لیے ایک کنسرن قوم میں موجود ہے، وہ ان کا دور کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض دیہاتی عورتیں، دیہاتی لوگ مثلا ایسے الفاظ کہتے ہیں، میں نے خود ایک عورت کو کہتے سنا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ جہاں بھی کمزوری ہو اس کا جائزہ لینا، اس کی اصلاح کرنا اور اس میں اسلام کے بارے میں رہنمائی کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم آخری امت ہیں، جیسے حضور نے اپنی ڈیوٹی دی، آخری نبی ہونے کے اعتبار سے دین کامل و مکمل امت کو دیا، اب اس کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مثلا ایک عورت کہہ رہی تھی، بھاگی بھریا میں تیری منت مندیاں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اے کر سکوں، اب یہ منع ہے۔ اب ان کے ذہن میں کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بات کروں گی تو میرے جانور نہیں مریں گے، ہمارے گھر بیماری نہیں آئے گی۔ اب اگر عقیدہ یہ ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے والا وہ فقیر ہے، وہ ولی اللہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، محبوبان خدا وسیلہ ہیں، انہیں وسیلہ ہی رہنا چاہیے اور وسیلہ ہی بنانا چاہیے، اور اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو وسیلہ ہی سمجھیں اور جو دعا مانگیں کہ یا اللہ میری اس مشکل کو حضور غوث پاک کی برکت سے حل فرما، حضور علی مرتضیٰ کی برکت سے حل فرما۔ ڈائریکٹ ایک عام آدمی کا ان محبوبان خدا سے ایسا کلام کرنا شائبہ شبہ کا باعث بنتا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں رجوع اللہ کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ خود ان بزرگوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنے تمام نفع کے لیے رجوع اللہ کی طرف کیا۔ ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے اور محبوبان خدا کو صرف وسیلہ سمجھنا چاہیے، دعا میں بھی ویسے بھی۔ جو ایسے بعض کلمات ملتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے ڈائریکٹ کسی سے مانگا، اور اس مانگنے میں صرف اہل سنت ہی نہیں، غیر مقلد کے لوگوں نے بھی رسول اللہ سے شفاعت مانگی، حضور سے مدد مانگی۔ دیگر جو وہابیہ طبقے کے جتنے لوگ ہیں ان کے تمام اکابرین نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ اب ہم فوراً ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، تکلیف ہوگی کہ ہمارے اکابرین کو کافر کہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں میں مین بات یہ ہے کہ اگر ظاہراً کہا بھی جائے، مثلا ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیں، تو ہمارا بالکل دل کی گہرائیوں تک عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رسول اللہ کو ہم مدد الہی کا وسیلہ مانتے ہیں، ذریعہ مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل واضح دل میں ہونا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور عام بندوں کو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تاکہ شائبہ نہ ہو، کیونکہ عام بندے کے اعتقادات میں وہ قوت نہیں ہوتی جو محبوبان خاص کے اعتقادات میں ہوتی ہے۔
اس لیے ان باتوں کی پرہیز کرنا چاہیے، اور اس لیے 11ویں نہیں دینی چاہیے کہ میں 11ویں دوں گا تو میری مرغی کے بچے نہیں مریں گے، میں 11ویں دوں گا تو میرے جانور نہیں مریں گے، میں 11ویں دوں گا تو میری فصل خراب نہیں ہوگی، اس لیے نہیں۔ حفاظت اور یہ تمام معاملات اللہ کے ہیں۔ آپ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت غوث پاک یا کسی اللہ کے بندے کی خدمات ہیں دین کے لیے، آپ ان کو ایصال ثواب کریں اور وہ نیک عمل کر کے کہیں یا اللہ میں نے جو تیرے اس بندے کو ایصال ثواب کیا یہ تیرا محبوب ہے، یہ عمل قبول فرما اور اس عمل کی برکت سے میری اس مشکل کو آسان فرما۔ یہ وہ چیز ہے جو بالکل فیئر ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا شائبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال توحید کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ذہن بالکل صاف رکھنے چاہیے۔ حقیقت میں تمام تصرفات کا حق صرف اللہ کو ہے، تمام قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، مختار مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس ہیں۔ باقی اللہ نے اپنے بندوں کو جس حد تک کوئی مقام بخشا ہے، کوئی اختیار بخشا ہے، کوئی روحانی پاور بخشی ہے، ہم اسے مانتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں تمام قوتوں، تمام تصرفات اور قدرتوں کا منبع حقیقی اللہ کو جانتے ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور اپنے اس عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ باقی رہا محبوبان خدا کا وسیلہ دینا، وہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں زندہ کا اللہ کے زندہ بندوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی جائز ہے، وہ ایک الگ بات ہے جس کا عقیدہ توحید سے کوئی اتنا ٹکراؤ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید میں پختگی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب